بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا میرے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میں اپنی طرف سے محبتوں بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ویڈیو کا ٹائٹل تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا۔ میں تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم معلومات ہیں جو میں آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے کہ آپ میری باتوں کو سنیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ایمان کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آخر تک جو باتیں اس کے اندر میں بیان کروں گا ان پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں نے پہلی اپنی ویڈیو بھی بنائی تھی اور آج کی یہ ویڈیو بھی بنا رہا ہوں۔ اس کا بھی مقصد صرف حق کو آپ تمام احباب کے سامنے لانا ہے کہ ہم حق کی تلاش والے ہیں، اور ہمارے ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اگر کوئی بندہ غلط جملے استعمال کرتا ہے تو یہ مسلمان کوئی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے مذہب کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے اور اس کے مذہب کی توہین کی جائے، قرآن کی توہین کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی توہین کی جائے، اللہ کے تمام انبیاء کی توہین کی جائے۔ یہ کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتا ہے، اور مجھ سے بھی برداشت نہیں ہو سکا۔ اسی لیے میں ویڈیو لے کر آپ تمام احباب کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ بندہ مفتی فضل ہمدرد جس کے بارے میں آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اس ویڈیو کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اس ویڈیو کا میں نے اس کے اندر جواب دیا ہے کہ اس کا رد یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس بندے نے کہا تھا آپ مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو میں آج اس سے سوال کرنے کے لیے آ چکا ہوں، ویڈیو لے کر آ چکا ہوں۔ مفتی فضل ہمدرد صاحب، اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے، اگر کسی کے سامنے بیٹھ کر زانو تلمس طے کیا تو آپ میری ان باتوں کا ضرور جواب دیں گے، اور یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے۔ اگر آپ نے میری باتوں کا جواب نہ دیا، پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، 2 ویڈیو بنا کر آپ کا رد کیا ہے، آپ نے کسی بھی ویڈیو کا جواب نہیں دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے پاس میری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس وہ علم ہے کہ آپ مجھے جواب دے سکیں۔ ناظرین، میں بلا کسی تاخیر کے وقت ضائع نہیں کرتا، اپنے مقصد کی طرف آتا ہوں کہ اس بندے نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ سراسر کفر پر مبنی باتیں ہیں، اور اسلام کے ساتھ ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میرا اس بندے کے ساتھ کوئی بھی ذاتی معاملہ نہیں ہے، نہ ہی میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی ہے۔ ہم دشمنی اگر رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اگر محبت رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ ہماری کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے، اگر ہم کسی سے بغض رکھتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے رکھتے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ہمیں یہی پیغام دیا ہے، اور ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جو اس بندے نے باتیں کی ہیں میں نے ایک کر کے اپنے پاس لکھ کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے، اور امید کرتا ہوں کہ وہ بندہ بھی میری ان باتوں کا جواب دے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے، علماء کرام کو اکٹھا کر کے ان سے کچھ سوالات کیے، وہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں، ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی موجود ہے، اور بھرپور طریقے سے دلائل کی روشنی کے اندر ہم نے اس بندے کا رد کیا ہے۔ اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر میں اس کے بعد یہ دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں کہ اس نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ ہمیں سوال کریں، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، جی مجھے جواب دیں۔ سب سے پہلے جو اس نے بات کی ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی بندہ مذہب لے کر آیا،
چاہے وہ پیغمبر لے کے آئے ہوں، حکیم لے کے آئے ہوں، دانشور لے کے آئے ہوں، فلاسفر لے کے آئے ہوں، سب نے حکمت کی باتیں کی ہیں۔ جناب مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیا کے اندر جو مذاہب لانے والے اگر شخصیات ہیں تو وہ سوائے پیغمبروں کے اور کوئی نہیں ہے، کہ آپ نے یہاں پر حکیم، دانشور اور فلاسفر کا جو ذکر کیا یہ کس بنا پر کیا ہے؟ کیا آپ ان کو پیغمبروں کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کیا اپنے پیغمبروں کے علاوہ بھی کسی کو مذہب دے کر بھیجتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ کے کہ انبیاء کرام کے علاوہ اللہ نے کسی کو دیا ہے، مذہب دے کر بھیجا ہے، تو یہ انبیاء کی توہین ہے، اور پہلے جملے سے ہی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں کہ مذہب لینے والے صرف اللہ کے انبیاء کرام تھے جو دنیا کے اندر مذاہب لے کر آئے ہیں، اور شریعت لانا یہ صرف انبیاء کا خاصہ ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی بندہ دوسری شریعت لے کر نہیں آ سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ سب مذاہب کے اندر دو باتیں مشترک ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو، ان کا جو تعلق ہے خالق کے ساتھ، اس کے وہ متلاشی ہیں، اور دوسرا انسان آپس میں کس طرح سے رہیں، اچھے تعلقات کے متلاشی ہیں۔ دونوں باتیں آپ کی غلط ہیں کہ سارے مذاہب اگر ایسے چاہتے، اور بالخصوص جن کے بارے میں آپ ویڈیو بنا کے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، وہ ہندو، وہ تو خالق کو مانتے تک نہیں ہیں، وہ تو بتوں کے سامنے ماتھے ٹیک رہے ہیں، بتوں کو اپنا خالق سمجھتے ہیں، بتوں کو کہتے ہیں یہی ہمارا بھگوان ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ انہوں نے تو اپنے خالق کو ماننے سے انکار کیا ہوا ہے۔ خالق حقیقی ان کا کون ہے؟ یہ ہم نے ان کو بارہا بتایا، انبیاء کرام بار بار بتا رہے تھے کہ تم صرف خدائے یکتا کی عبادت کرو، بتوں کے سامنے ماتھے مت ٹیکو، لیکن صدیوں سے وہ مان نہیں رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے مذاہب اپنے خالق کے ساتھ تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کون سا ایسا تعلق ہے؟ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ سب آپس میں اچھے تعلق سے رہنا چاہتے ہیں، سب آپس میں ایک دوسرے کا اچھا تعلق چاہتے ہیں، ایسی کون سی ایسی بات ہے؟ اگر ایسا تھا تو وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، بھائی بھائی کا قتل کرتا تھا، ایک دوسرے کے قاتل تھے، ماں باپ بہن بھائی میں کوئی تمیز نہیں تھی، تو وہ کیسے ایک دوسرے کے تعلق کو اچھے طریقے سے اپنانے کی کوشش کر رہے تھے؟ یہ بات بھی آپ کی غلط ہے۔ اور آپ نے آگے چل کے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، تو آپ کے یہ جملے تھے ناسامعین، آپ سنیں کہ اس شخص کے یہ جملے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہزاروں سالوں سے مذہب چل رہا ہے ہندو مت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پاس کوئی ہادی نہ بھیجا ہو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہادی بھیجا ہے، لیکن انہیں ہدایت قبول نہیں کی۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس ہادی سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ اگر آپ اس ہادی سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پنڈت بھیجے ہیں جو ان کی ہدایت کر رہے ہیں، تو آپ سراسر کفر پر ہیں۔ یہ جملہ آپ کا کفری ہے اگر آپ یہ سوچ کر آپ نے یہ بات کی ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہادیوں کو بھیجا ہے، لیکن آگے ہدایت قبول کرنا کس کے حق میں تھا، کس کے نصیب میں تھا؟ جنہوں نے حق کو پہچان لیا انہوں نے ہدایت کو قبول کیا، اور جنہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی ذلیل فرمایا، آخرت میں بھی ان کو رسوا فرمائے گا۔ اور آگے جو چل کے آپ نے بات کی ہے کہ بھگوت گیتا جو ایک کسی عام بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کا موازنہ آپ نے قرآن کے ساتھ کیا۔ مفتی فضل ہمدرد، اگر تیرے پاس ہمت ہے، علم تو نے حاصل کیا ہے، تو مجھے بتا کہ کیا قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کا موازنہ تو ایک عام بندے کی کتاب کے ساتھ لکھی ہوئی اور اس بندے کا کہ جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی عام بندے کی لکھی ہوئی کتاب کا تو موازنہ اس قرآن کے ساتھ کر رہا ہے؟ شرم کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اس بندے کی حمایت کے اندر نیچے اس کی حمایت میں جو کمنٹ کر رہے ہیں، کہ آپ لوگوں کے لیے شرم کا یہ مقام ہے کہ اور یہ جملہ سراسر کفر پر مبنی ہے۔ کسی بھی آپ طبقہ فکر کے علماء سے اٹھا کے پوچھ لیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، دیوبند کا ہو، چاہے وہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ جملہ قرآن اور بھگوت گیتا کا پیغام ایک ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا
اور جو بات اس نے آگے کی ہے کہ اگر بھگوت گیتا کو ٹرانسلیٹ عربی کے اندر کر کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے تو وہ لوگ سمجھیں کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کہنے والا کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کون سے اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے تو نے یہ علم حاصل کیے، جن اساتذہ نے تجھے یہ سکھایا ہے؟ اور اگر ہمت ہے تو اپنی ڈگریاں سامنے دکھاؤ۔ اگر مفتی اپنے ساتھ نام لکھا ہوا ہے تو مفتی کی ڈگری کون سے ادارے سے حاصل کی؟ کہاں سے تم مفتی بنائے؟ کیا تجھے کتابیں تو نے پڑھی ہیں؟ حدیث کا تیرے پاس علم ہے؟ عقائد کی کون سی کتابیں، کس عالم کے سامنے بیٹھ کے تو نے عقائد کی کتابیں پڑھی ہیں؟ حدیث کی قسموں کا پتہ ہے کہ حدیث کی کتنی اقسام ہیں؟ تفسیر، اصول تفسیر کا علم تو نے حاصل کیا ہے؟ اگر حاصل کیا ہے تو دکھاؤ، ہمیں ڈگری دکھاؤ کہ ہاں جی میں نے فلاں مدرسے سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ تو بتائیں ہمیں کہ اگر نہیں حاصل کیا تو خدا را لوگوں کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو، کسی عالم کے پاس بیٹھو، جا کے اس سے پہلے تعلیم حاصل کرو۔ اگر ویڈیو بنانے کا بہت ہی شوق ہے تو پہلے علم حاصل کر کے پھر یوٹیوب پر آؤ۔ اور جو آگے اس بندے نے بات کی ہے کہ وہ ارجن کا موازنہ اس نے کیا جی، وہ کرشن جی نے اسے کہا تھا کہ تم لڑو، تو اس نے کہا میں لڑ نہیں سکتا، یہ آگے میرے جو لوگ ہیں تو یہ میرے اپنے، تو اس کا موازنہ اس نے کیا کہ دیکھیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر جب ان کے سامنے ان کا بیٹا آیا بدر کے میدان کے اندر، بیٹے نے کہا ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ چکے تھے، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تیری گردن جدا کر کے رکھ دیتا۔ تو یہ اس نے موازنہ کیا کہ دیکھیں جناب صدیق اکبر اور ان کا یہ دونوں حق پر تھے، دونوں کا ایک جیسا کام تھا۔ ارے بے وقوف انسان کہ تجھے اتنا نہیں پتا ہے، جس بندے کو اتنا نہیں پتا جناب سیدنا صدیق اکبر اگر بدر کے میدان میں لڑائی کر رہے تھے تو وہ کس کے خلاف کر رہے تھے؟ وہ ان لوگوں کے ساتھ غزوہ تھا، اسلام کی پہلی جنگ تھی کہ جن لوگوں کی تو حمایت کر رہا ہے، وہ بھی بتوں کے سامنے ماتھے ٹیکنے والے تھے، بتوں کو ماننے والے تھے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر نے ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی ہے کہ جو خدا کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جا کے ماتھے ٹیک کر اس کو اپنا خدا مانتے تھے، اور تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں حق پہ تھے۔ یہ کیسا علم ہے، کہاں سے تو نے سیکھا ہے؟ بہت شرم کا مقام ہے اس بندے کے لیے کہ جس کو اتنا نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام نے وہ جنگ جو کی تھی وہ کس لیے کی تھی، وہ بتوں کے خلاف ہی تھی، جو بتوں کو ماننے والے تھے ان کے خلاف وہ جنگ تھی۔ اور آج تو انہی بت پرستوں کو، انہی لوگوں کو تو جناب صدیق اکبر کے ساتھ ان کا موازنہ کر رہا ہے۔ یہ صحابی رسول کی گستاخی ہے۔ وہ صدیق جو افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، جو حضور علیہ السلام کی یار غار ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حضور کا ساتھ دیا ہے، اور ان کی گستاخی کرنا، صحابی کی گستاخی کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آگے چل کے جو اس نے بات کی ہے کہ کوئی بھی عالم اور کسی بھی پنڈت کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو وہ سن لے کہ وہ تیرے جیسے نام نہاد مفتی ہوں گے کہ جن کا کسی پنڈت کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہو۔ کوئی بھی عالم کسی پنڈت کے نظریے کے ساتھ اپنے نظریے کو نہیں ملا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا، کوئی کسی پنڈت کا نظریہ اپنائے گا تو وہ کافر ہیں، کیونکہ پنڈت بتوں کو مانتے ہیں اور عالم جو ہے وہ خدائی یکتا کی عبادت کا درس دینے والا ہے۔ آگے چل کے اس نے کہا کہ بھگوت گیتا اور اسلام کا ایک پیغام ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کی عبادت مت کرنا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا فرمایا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں قرآن کا اور بھگوت گیتا کا یہ پیغام ایک ہے۔ یہ بھی جملہ قرآن کی توہین ہے، جبکہ قرآن اللہ کی عبادت کا درس دیتا ہے اور بھگوت گیتا بتوں کے سامنے ماتھا ٹیکنے کا درس دے رہی ہے کہ وہ بتوں کے سامنے جا کے اپنے ماتھے ٹیکو۔ اور اس نے آخر میں جا کے بات کی ہے کہ تم کسی مولوی سے مسائل مت پوچھا کرو، گوگل سے سرچ کرو، یوٹیوب سے سرچ کرو۔ تو یہ تیرے جیسے نام نہاد جو مفتی ہیں یہی گوگل اور یوٹیوب کی پیداوار ہیں۔ تجھے بگاڑنے والے تیرے جیسے نام نہاد مفتی اور نام نہاد عالم پیدا کرنے والا یہ گوگل ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو وہ تم اہل ذکر سے یعنی علماء کرام سے پوچھو
تو تم کہہ رہے ہو کہ گوگل سے پوچھو، اللہ کی بات مانیں یا اس کی بات مانیں۔ ناظرین، اس بندے کے خلاف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، انبیاء کرام کی توہین کی ہے، بھگوت گیتا کو قرآن کے ساتھ ملانے کی کوشش کی، قرآن کی یہ توہین ہے، اور سب سے بڑھ کے اس نے اسلام کی توہین کی ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو کسی مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتی ہیں، کوئی مسلمان اس پر برداشت نہیں کر سکتا ہے جو اسلام کے خلاف ایسے بکواسات کریں۔ تو میرا اس بندے سے چیلنج ہے، پھر بار بار میں کہتا ہوں کہ اگر ہمت ہے تو میری ویڈیو کا کر جواب دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔